بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 46 بوڑھا جادوگر کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سانپ نے پھنکار ماری اور ناگ کے روپ میں آ گیا۔ ناگ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ماریا اور امبر بھی ناگ کے ساتھ قید خانے کی کوٹری میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ پتھر کے تخت پر اداس بیٹھا ہوا تھا۔ ناگ نے جاتے ہی امبر کا تعارف کروایا۔ یہ ہمارا ساتھی ہے امبر۔ بادشاہ سلامت، ہم آپ کو یہاں سے آزاد کروا کر لے جانے کے لیے آ گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ کہاں؟ ناگ نے کہا شاہی خاندان کی کوٹری میں، وہ یہاں سے قریب ہی قید میں ہیں، میں انہیں دیکھ آیا ہوں۔ بادشاہ کچھ ہچکچایا اور کہنے لگا تم لوگ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو میرے بچوں۔ امبر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں، ہم نے سارا انتظام کر لیا ہے، آپ دیر نہ کریں، وقت بڑا قیمتی ہے، اگر زیادہ دیر ہو گئی تو ہم ہار جائیں گے۔ ناگ نے کہا اٹھیے بادشاہ سلامت، جلدی کریں۔ بادشاہ اٹھ کر امبر اور ناگ کے ساتھ چل پڑا۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ امبر نے ماریا سے کہا ماریا تم ناگ کے ساتھ دوسرے قید خانے کے دروازے پر جا کر پہرے داروں کی خبر لو، ہم تمہارے ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر امبر سے کہا تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ امبر بولا یہ سب کچھ آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا، خدا کے لیے ابھی ہم سے کچھ نہ پوچھیں، کوئی سوال نہ کرے، بس چپ چاپ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ ناگ نے اسی وقت سانپ کی جون بدلی اور ماریا کو ساتھ لے کر راہداری سے گزرتا ہوا دوسرے قید خانے کے دروازے پر آ گیا۔ امبر نے بھی تلوار کھینچ لی اور ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر پہرے دار سپاہیوں نے شور مچا دیا تو یہاں ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ سارے کے سارے سپاہی یا بے ہوش تھے یا مر چکے تھے۔ جہاں شاہی خاندان قید تھا اس کے دروازے پر 4 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ امبر بادشاہ کو لے کر پیچھے رک گیا، دونوں ایک طرف ہو گئے۔ سانپ اور ماریا آگے نکل کر سپاہیوں کے سر پر جا پہنچے۔ سپاہی ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ سانپ نے جاتے ہی ایک سپاہی کو کٹ کھایا۔ اس سپاہی نے چیخ مار کر کہا سانپ سانپ، تینوں سپاہی اس طرف لپکے۔ سانپ نے دوسرے سپاہی کو بھی ڈس دیا، بس اس کے بعد ناگ نہیں ڈس سکتا تھا، اس کا زہر ختم ہو گیا تھا۔ دونوں سپاہی سانپ کے خطرناک زہر کے اثر سے گر پڑے۔ باقی 2 سپاہی سانپ کی طرف تلواریں نکال کر لپکے۔ سانپ تیزی سے دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ ماریا نے تلوار لے کر ایک سپاہی کی گردن پر وار کیا۔ سپاہی کی گردن بہت سخت زخمی ہو گئی۔ ادھر سے امبر بھی تلوار لے کر باہر نکل آیا۔ چوتھے سپاہی کا امبر نے مقابلہ شروع کر دیا، مگر وہ امبر سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ امبر پر اس کے کسی وار کا اثر نہیں ہو رہا تھا، دوسرا ماریا بھی تلوار لیے امبر کی مدد کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ بہت جلد چوتھا سپاہی بھی زمین پر لاش بن کر خون میں لت پت پڑا تھا۔ 2 سپاہی سانپ کے زہر سے ہلاک ہو گئے۔ ایک سپاہی ماریا کی تلوار کے وار سے شدید زخمی ہو کر گر کر دم توڑ گیا تھا۔ چوتھے سپاہی کا امبر کی تلوار نے کام تمام کر دیا تھا۔ امبر نے کہا جلدی سے دروازہ توڑ دو۔ انہوں نے تلواروں کے دستے مار مار کر دروازے کا تالا توڑ دیا۔ سانپ نے ناگ کی انسانی شکل تبدیل کر لی تھی تاکہ شاہی خاندان کی عورتیں اور بچے اسے سانپ کی شکل میں دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ امبر نے بادشاہ سلامت کو ساتھ لیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ شاہی خاندان کے لوگ اندر بری حالت میں تھے، ان میں شہزادیاں بھی تھیں، بادشاہ کی ملکہ بھی تھی اور بچے بھی تھے۔ انہوں نے جب بادشاہ کو دیکھا تو خوشی سے اس سے لپٹ گئے۔ ملکہ نے کہا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ بادشاہ نے کہا ملکہ یہ لوگ ہمارے وفادار ہیں، یہ ہمیں یہاں سے بچا کر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ امبر نے کہا ملکہ سلامت باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ یہاں سے نکل چلیں۔ امبر اور ناگ نے شاہی خاندان کو ساتھ لیا اور بڑی تیزی سے یہ 19-20 شاہی افراد کی ٹولی غلام گردش میں سپاہیوں کی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی دوسری منزل پر آ گئی۔ یہاں پر سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ امبر شاہی خاندان کو لے کر محل کی چھت پر آ گیا۔ چھت پر 2 سپاہی گشت کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے جوں ہی بادشاہ سلامت، ملکہ اور شاہی خاندان کے شہزادے شہزادیاں چھت پر آئے، سامنے سے گشت کرتے ہوئے سپاہی بھی آ گئے۔ انہوں نے جو بادشاہ اور ملکہ اور سارے شاہی خاندان کو بھاگتے دیکھا تو شور مچا دیا اور تلواریں کھینچ کر ان کی طرف لپکے۔ خدا کا شکر ہے کہ سپاہیوں کے شور مچانے کی آوازیں کسی نے نہ سنی، کیونکہ ایک تو وہ محل کی چھت پر تھے، دوسرے رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ امبر اور ماریا تلواریں سونت کر دشمن سپاہیوں کی طرف بڑھے۔ سخت مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں سپاہی بکھلا گئے کہ مقابلہ وہ ایک شخص امبر سے کر رہے ہیں، لیکن حملہ ان پر 2 طرف سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے ماریا حملہ کر رہی تھی جس کو سپاہی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ امبر بڑھ چڑھ کر تلوار چلا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے دونوں سپاہی ڈھیر ہو گئے۔ امبر نے کہا جلدی کرو، رسی نیچے لٹکا دو، ایک ایک کر کے نیچے اترتے چلو، دیر نہ کرو، وقت بڑا نازک ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بادشاہ کو نیچے اتارا۔
پھر ملکہ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے شہزادوں اور شہزادیوں کو نیچے اتار دیا گیا۔ آخر میں ناگ اور ماریا امبر بھی نیچے آ گئے۔ نیچے آتے ہی سارے ٹولے نے امبر کے پیچھے پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ شاہی محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ امبر نے زور سے سیٹی بجائی۔ کھجوروں کے جھنڈ میں بیٹھے عرب مجاہد خبردار ہو گئے۔ وہ ایک دم سے گھوڑے کھول کر بادشاہ کی مدد کو لگ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اور ملکہ اور شاہی خاندان کے لوگ اندھیرے میں ان کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ درویش نے انہیں آگے بڑھ کر گھوڑے پیش کیے۔ بادشاہ سلامت، آپ لوگ جلدی سے ان گھوڑوں پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ یہاں سے بھاگ چلیں۔ سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ ریت کے ٹیلوں میں سے نکل کر انہوں نے ریت کا ایک میدان عبور کیا اور پرانی خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ شاہی خاندان کے سارے لوگوں کو خانقاہ کی خفیہ کمینگاہ میں لے جا کر چھپا دیا گیا۔ درویش نے ساتھیوں سے کہا، آپ لوگ جلدی سے یہاں سے نکل کر مغرب کی طرف دریائے دجلہ کے کنارے جا کر بستی میں چھپ جائیں۔ مناسب وقت پر ہم آپ کے ساتھ آ کر مل جائیں گے۔ تمام مجاہد گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ ساری رات تیز ہوا چلتی رہی جس نے ریت پر گھوڑوں کے نشانات بالکل مٹا دیے۔ امبر اور ناگ اور ماریا اپنی کوٹری میں جا کر سو گئے۔ وہ بے حد تھکے ہوئے تھے۔ درویش بھی اپنی کوٹری میں جا کر پڑ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے بال بچوں کے ساتھ خانقاہ کی سب سے خفیہ کوٹری میں بیٹھے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جس نے غیبی مدد بھیج کر ان کے شاہی خاندان کی عزت و آبرو اور جان بچا لی۔ درویش نے بادشاہ سلامت سے کہا، صبح کو بات چیت ہوگی۔ درویش امبر اور ناگ کے مشورے کے ساتھ بادشاہ اور شاہی خاندان کو دریائے دجلہ پار کروا کر وہاں سے افریقہ کے کسی ملک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ رات گزر گئی، دن نکل آیا۔ صبح کی روشنی نکلتے ہی محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ اور شاہی خاندان کے سارے لوگ سپاہی اور پہرے داروں کو قتل کر کے شاہی محل سے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اٹیلا تک پہنچی تو وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے تلوار کھینچی اور بھاگتا ہوا تہخانے میں آیا۔ وہاں دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ پہرے دار یا تو بے ہوش تھے یا ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جو سپاہی بے ہوش تھے انہیں اٹیلا نے غصے میں تلوار کا وار کر کے ایک ایک کو موت کی نیند سلا دیا۔ حضور، اس سے تو یہ پوچھ لیا جاتا کہ انہیں کس نے بے ہوش کیا تھا۔ اٹیلا نے پاؤں زمین پر مار کر کہا، یہ میں خود معلوم کر لوں گا وزیر۔ اگر تم نے پھر ایسی بات کی تو میں تمہیں بھی ابھی موت کی نیند سلا دوں گا۔ جو حکم حضور، جیسی مرضی آپ کی۔ وزیر نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی۔ اٹیلا واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اسے یہ اپنی بہت بڑی شکست معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے کڑے پہرے کے باوجود بادشاہ اور شاہی خاندان کے سارے لوگ شاہی محل سے بھاگ جائیں۔ اس نے غصے سے کہا، ایک دو نہیں، سارے کے سارے بھاگ گئے۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ یہ کوئی ہمارے خلاف بڑی زبردست سازش ہوئی ہے۔ وزیر، جی سرکار، اس شہر کے مکانوں کا کونا کونا چھان مارو۔ اگر کل تک بادشاہ اور شاہی خاندان کے بھاگے ہوئے لوگ نہ ملیں تو اس شہر کے رہی سہی آبادی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حکم ہے۔ شہر میں منادی کروا دو کہ جس کے گھر میں بادشاہ اور ملکہ چھپی ہوئی ہو ان کو باہر نکال دے، نہیں تو پرسوں اس شہر کے بچے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جو حکم سرکار۔ یہ ایک بڑا ہی ظالمانہ حکم تھا۔ منادی والے نے شہر کے چوک میں جا کر نوبت بجا بجا کر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اگر بادشاہ اور ملکہ کو لوگوں نے باہر نہ نکالا تو شہر بغداد کی رہی سہی آبادی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ خبر، یہ اعلان شہر والوں پر بجلی بن کر گری۔ ہر کوئی پریشان ہو گیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اٹیلا کا حکم اٹل ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ شہر میں لاکھوں لوگوں کو بے دریغ خون بہا چکا تھا۔ یہ خبر جب خانقاہ میں بادشاہ تک پہنچی تو وہ پریشان ہو کر بولا، میرے بچوں، میں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے غریب اور بے گناہ شہریوں کا خون بہا دیا جائے۔ درویش نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا بادشاہ سلامت، ہم اپنی جان پر کھیل کر آپ کو موت کے منہ سے بچا کر لائے ہیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کو اور آپ کے شاہی خاندان کو خون خوار وحشی اٹیلا کے حوالے نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم یہ گوارا نہیں کر سکتے تو میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ صرف میری وجہ سے بغداد کے سینکڑوں شہری ایک بار پھر قتل کر دی جائیں۔ میں اپنے خاندان کو ذبح کروا دوں گا مگر بے گناہ شہریوں کے خون کے چھینٹے اڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس پر امبر اور ناگ بھی پریشان ہو گئے۔ بادشاہ کا کہنا بالکل درست تھا۔ وہ ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ وہ ایک رحم دل اور خدا سے محبت کرنے والا، خدا سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ صرف اس کی وجہ سے سارے شہر والوں کو موت کی نیند سلا دیا جائے؟ مگر دوسری طرف امبر اور ناگ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ اور شاہی خاندان کو ظالم اٹیلا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ آخر وہ بادشاہ اور شاہی خاندان کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنی محنت سے بچا کر لائے تھے۔ امبر نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، نہ آپ واپس اٹیلا کی قید میں جائیں گے اور نہ بغداد کے ایک بھی شہری کا خون بہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امبر میاں؟ درویش نے تعجب سے پوچھا۔ امبر نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ رات کو امبر نے ماریا اور ناگ سے مشورہ کیا۔ امبر کا خیال تھا کہ وہ اکیلا اٹیلا کے دربار میں جائے اور اس سے جا کر بادشاہ کی رہائی اور بغداد شہر کے لوگوں کی جان بخشی کے بارے میں بات کرے۔ ناگ نے کہا کہ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں کیونکہ اٹیلا ایک وحشی
اور جابر بادشاہ ہے، وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دے گا۔ امبر نے کہا اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مجھے قتل تو نہیں کروا سکے گا۔ ماریا نے کہا وہ آپ کو قتل تو نہیں کروائے گا مگر آپ کو قید تو کر دے گا، اور پھر بغداد کے شہریوں کے قتل عام کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا۔ امبر نے پوچھا پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ ناگ نے کہا میرا تو خیال ہے کہ یا میں تمہارے ساتھ جاؤں یا ماریا کو تم ساتھ لے جاؤ، تمہارا اکیلا جانا بے فائدہ ہے۔ امبر نے کہا ٹھیک ہے میں ماریا کو ساتھ لیے چلتا ہوں۔ ناگ نے کہا مگر تمہیں جلدی وہاں پہنچنا ہوگا کیونکہ صرف آج کا دن ہی مہلت کا باقی بچہ ہے، کل شہر کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو ناگ بھائی، میرے خدا نے چاہا تو اس شہر سے اٹیلا کی بلا بہت جلد دور ہو جائے گی۔ امبر نے درویش اور دوسرے عرب ساتھیوں سے بھی یہی بات کی کہ وہ خود اٹیلا سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ سب لوگ حیرانی سے اسے تکنے لگے۔ درویش نے کہا کیا کہا؟ تم اٹیلا کے دربار میں جا رہے ہو؟ ہاں بھائی، میرا جانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ تو ایک خون خوار وحشی آدمی ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ امبر نے مسکرا کر کہا ایسی کوئی بات نہیں بھائی، اٹیلا مجھے قتل نہیں کروا سکے گا، میں کامیاب ہو کر واپس آؤں گا۔ میرے خدا نے چاہا تو بغداد شہر کے ایک بچے پر بھی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر امبر نے ماریا کو ساتھ لیا اور خانقاہ سے باہر نکل گیا۔ ناگ نے درویش سے کہا اب ہمیں بڑے آرام سے امبر کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا، ہمیں بادشاہ کی پوری طرح حفاظت کرنی ہوگی کیونکہ بغداد شہر کو اٹیلا کے ظلم سے بچانے کے بعد ہم بادشاہ سلامت اور شاہی خاندان کے لوگوں کو یہاں سے نکال کر سمندر پار ریاست پہ پہنچا دیں گے۔ درویش نے فکر مند ہو کر کہا کاش ہمیں کہیں سے بہت بڑی کشتی مل جائے۔ ناگ نے کہا اس کی بھی آپ لوگ فکر نہ کریں، ہم پورے جہاز کا انتظام کر لیں گے۔ درویش نے تعجب سے کہا بھائی تم لوگوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، آخر اس صحرا میں تم کہاں سے بادبانی جہاز کا بندوبست کرو گے؟ یہاں تو مجھے ایک کشتی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ناگ نے ہنس کر کہا ایسا ہو کر رہے گا درویش بھائی، بس تم یوں سمجھ لو کہ ایک جہاز ہمارے انتظار میں دریائے دجلہ میں یہاں سے دور تیار کھڑا ہے۔ درویش سر ہلا کر بولا خدا کرے ایسا ہی ہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پرانی خانقاہ سے نکل کر ماریا اور امبر گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے۔ انہوں نے شاہی محل کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ ماریا غائب تھی، وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس کا گھوڑا بھی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں شہر کی پرانی سڑک پر سے ہو کر شاہی محل کی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں آ کر ماریا نے کہا اب کیا کرنا ہے امبر بھائی، محل میں کس طرح سے داخل ہونا ہے؟ امبر نے کہا سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اٹیلا پر اپنی چھپی ہوئی طاقت کا راز کھول دوں اور پھر اسے ڈرا کر اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ شہر کے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا خیال سے نکال دے۔ کیا تم شاہی خاندان کی جان بخشی کی درخواست بھی کرو گے؟ نہیں ماریا، شاہی خاندان کی جان بخشی اٹیلا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہم اسے یہ ہرگز نہیں بتائیں گے کہ بادشاہ ہماری حفاظت میں ہے، ہم اسے صرف یہ کہیں گے کہ اگر بادشاہ اور شاہی خاندان کے لوگ قید سے بھاگ گئے ہیں تو اس کی سزا بغداد کے شہریوں کو نہیں ملنی چاہیے بس۔ ماریا نے کہا بھائی اگر آپ اسے مناسب سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہاں کوئی اور ترکیب بھی اگر آپ کے دماغ میں ہے تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ امبر نے کہا اور کون سی ترکیب ہو سکتی ہے ماریا بہن؟ ماریا بڑی فرض کرو کہ اٹیلا ہماری بات نہیں مانتا، وہ تمہاری خفیہ طاقت کے بیروب میں نہیں آتا، پھر کیا کرو گے؟ امبر نے کہا میرا خیال ہے اٹیلا مان جائے گا، اس کو میری طاقت کے آگے شکست ماننا ہی پڑے گی۔ ماریا نے کہا اگر تم یہی سمجھتے ہو تو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امبر بولا ہاں بس تم نے اتنا خیال رکھنا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ رہنا، مجھ سے ہرگز الگ نہ ہونا۔ ماریا گھوڑے سے اتر گئی، ان گھوڑوں کو ہم وہ سامنے والے درختوں کی چھاؤں میں باندھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ۔ امبر بھی گھوڑے سے اتر آیا، اب ماریا کا گھوڑا دکھائی دینے لگا، ماریا نظر نہیں آ رہی تھی۔ امبر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کھجوروں کے درختوں میں جا کر دونوں گھوڑوں کو ایک طرف باندھ دیا، پھر وہ بڑی خاموشی سے شاہی محل کی طرف آ گئے۔ شاہی محل کے دروازے پر بڑا سخت پہرا تھا، بادشاہ کو فرار کرانے کے شک میں سپاہی کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے مارتے پیٹتے محل کے اندر لیے جا رہے تھے۔ امبر کو ان پر بڑا ترس آیا۔ ماریا نے کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان بے گناہ لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے جبکہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں اور بادشاہ کا شاہی خاندان ہمارے پاس ہے۔ امبر بولا ایسا ہوتا ہی رہتا ہے ماریا بہن، اس مار پیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ بڑی دردناک بات ہوگی کہ اٹیلا کے سپاہی شہر کے ہر بچے بوڑھے جوان عورت مرد کو ایک ایک کر کے ہلاک کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، امبر نے جوش کے ساتھ کہا۔ میں بادشاہ اور شاہی خاندان والوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ان کی رعایا پر اب کوئی آفت نہیں آئے گی، شہریوں کی جان و مال محفوظ رہے گی۔ چلو محل کے دروازے پر چلتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی شاہی محل کے دروازے پر آ کر رکے۔ چنگیزی سپاہی نیزے تلواریں اور تیر کمان لیے فوجی وردیاں پہنے وہاں بڑی سختی سے پہرا دے رہے تھے۔ سپاہی بڑے ہٹے کٹے اور صحت مند تھے۔ امبر کے ساتھ ساتھ ماریا بھی پیدل چل رہی تھی مگر وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی جبکہ وہ سب کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر آ کر امبر نے سپاہیوں کو جھک کر بڑے ادب سے سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑے امن اور محبت کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، جاتے ہی وہ کسی کے سر پر لٹ نہیں مارنا چاہتا تھا۔ ایک سپاہی نے امبر کو دیکھا اور غصے سے کہا کون ہو تم، یہاں کیوں کھڑے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ امبر نے کہا جناب عالی، میں ملک افریقہ سے پیدل اور قافلوں کے ساتھ سفر کرتا اس شہر میں پہنچا ہوں۔ میں نے آپ کے بادشاہ
اٹیلا کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے اٹیلا عظیم سے ملاقات کا شوق مجھے یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ ماریا بڑی حیران ہو رہی تھی کہ امبر کتنی خوبی اور اچھی طرح سے اپنا پارٹ ادا کر رہا ہے۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ دربار نے سختی سے کہا، چلو جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم عظیم اٹیلا سے کبھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ امبر نے جھک کر ادب سے کہا، جناب علی، میں بڑی دور سے ایک تمنا، ایک خواہش لے کر آپ کے محل تک پہنچا ہوں، برائے مہربانی میری خواہش اپنے بادشاہ تک پہنچا دے۔ سارے سپاہی کہکا مار کر ہنس پڑے۔ ایک نے کہا، کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، دوسرا بولا، اسے پکڑ کر قید میں ڈال دو، تیسرے نے کہا، میرا خیال ہے اس کی گردن کاٹ کر ڈیوڑی میں لٹکا دینی چاہیے، چوتھے نے کہا، نہیں یار، اس کو تو بھون کر کھایا جانا چاہیے۔ پھر سب کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ بڑے دربان نے آگے بڑھ کر امبر کے سر پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، تم تو مجھے کوئی چور اچکے لگ رہے ہو، یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ امبر نے کہا، میں بیماروں کا علاج کرتا ہوں، سانپ کے کاٹے کا علاج کرتا ہوں اور جادو بھی جانتا ہوں۔ اگر تم کوئی شے میرے سامنے رکھ دو تو میں اسے غائب کر کے دکھاؤں گا۔ اس پر سارے خاموش ہو گئے۔ دربار نے دلچسپی سے کہا، کیا تم جادوگر ہو؟ ہاں جناب، میں جادوگر بھی ہوں۔ کیا تم چیزوں کو آنکھوں کے سامنے غائب کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ آؤ ڈیوڑی میں میرے ساتھ آؤ۔ امبر دربان کے ساتھ ڈیوڑی میں آ گیا۔ یہاں کوئی دوسرے سپاہی بھی بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر قلین اور تخت بچھے ہوئے تھے۔ دربان نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم اپنے جادو کے کھیل میں ناکام رہے تو یاد رکھو، تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے اسی جگہ قتل کر کے تمہاری کھال میں گھاس بھروا دوں گا۔ کیا یہ شرط تمہیں منظور ہے؟ امبر بولا، ہاں جناب، منظور ہے۔ آپ بے شک میرے جادو کو آزما کر دیکھ لیں، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ وہ کیا؟ دربار نے پوچھا۔ امبر نے کہا، وہ یہ کہ اگر میں جادو کے کرتب میں کامیاب ہو گیا تو آپ مجھے اٹیلا عظیم سے ملاقات کروائیں گے۔ آپ کو منظور ہے؟ مجھ پر شرط کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے تم، لیکن اتنا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے جادو کے کھیل سے مجھے خوش کر دیا تو میں تمہاری ملاقات اٹیلا سے تو نہیں کروا سکتا، لیکن اس کے وزیر ارسلان سے ضرور کروا دوں گا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ امبر بولا، ہاں مجھے منظور ہے۔ تو پھر اپنا جادو کا کھیل دکھاؤ۔ دربان اور سپاہی امبر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے درمیان میں تپائی پر کئی ایک چیزیں رکھ دی۔ امبر نے کہا، آپ لوگ جس چیز کو کہیں میں اسے غائب کر کے دکھاؤں گا۔ اس عرصے میں امبر نے ماریا سے سرگوشی میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے اور دربان یا سپاہی جس چیز کا نام لے وہ اسے اٹھا کر غائب کرتی جائے۔ ایک مصیبت یہ تھی کہ سپاہی امبر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، ماریا کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ امبر نے کہا، اگر آپ لوگ اس طرح میرے ارد گرد جمگٹا بنا لیں گے تو میں اپنے کرتب نہیں دکھا سکوں گا، برائے مہربانی مجھ سے ذرا پرے پرے ہو کر کھڑے ہوں۔ دربان نے حکم دیا کہ جادوگر سے پرے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ سارے سپاہی امبر سے تھوڑا سا الگ ہٹ گئے۔ امبر کو اتنی جگہ آسانی سے مل گئی کہ اس کے پاس ماریا کھڑی ہو سکے۔ ماریا امبر کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگی۔ امبر نے تپائی پر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہا، اب آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز کو گم کروں؟ دربان نے ایک گلاس پر ہاتھ رکھ دیا، اسے گم کر کے دکھاؤ۔ امبر نے ماریا کو اشارہ کیا۔ امبر نے ہاتھ آگے بڑھایا، ماریا نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا اور گلاس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گلاس ماریا کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ دربان نے آگے بڑھ کر امبر کے سارے کپڑوں کی تلاشی لی، مگر گلاس کہیں بھی نہیں تھا۔ دربان نے کہا، اب سراہی کو گم کر کے دکھاؤ۔ امبر نے سراہی کی طرف اشارہ کیا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر سراہی کو پکڑ لیا، سراہی اس کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گئی۔ اس طرح امبر نے 6-7 چیزیں گم کر دیں تو دربان اور سارے سپاہی ہکا بکا ہو کر اسے تکنے لگے۔ دربان نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر امبر کی تلاشی لی، اس کے پاس کچھ ہوتا تو نکلتا۔ ساری کی ساری چیزیں تو ماریا کے ہاتھوں میں تھی اور ماریا کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دربان نے کہا، اگر تم میری تلوار گم کر کے دکھاؤ تو میں تمہیں مان جاؤں۔ ابھی گم کیے دیتا ہوں جناب۔ یہ کہہ کر امبر نے دربان کی تلوار نیام سے کھینچ لی۔ ماریا نے تلوار امبر کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ماریا کے ہاتھ میں تلوار جاتے ہی گم ہو گئی۔ دربان نے شور مچا دیا، خبردار، اگر تم نے میری تلوار واپس نہ کی تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ امبر نے ہنس کر کہا، جناب آپ کی ہر شے میرے پاس امانت ہے، میں ایک تلوار کیا ساری کی ساری ایک ایک چیز آپ کو واپس کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے ماریا کے ہاتھ میں سے ایک ایک چیز پکڑ کر واپس تپائی پر رکھنی شروع کر دی۔ جو چیزیں وہ ماریا کے ہاتھ میں پکڑا رہا تھا وہ ظاہر کرتی جا رہی تھی۔ سپاہیوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں سے چیزوں کو پکڑ کر اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ کرتب اتنا عمدہ تھا کہ دربان اور سپاہی اشش کر اٹھے۔ امبر نے جھک کر کہا، کیوں جناب، کیا اب آپ اپنی شرط کے مطابق مجھے اٹیلا عظیم کے وزیر سے ملا دیں گے؟ دربان نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم سانپ کے کاٹے کا علاج بھی کر سکتے ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں جناب، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ دربان نے کہا، میرے پاس ایک عرب قیدی ہے، میں اسے سانپ سے ڈسواتا ہوں، اگر تم نے اسے اچھا کر دیا تو میں تمہیں اسی وقت وزیر کے پاس لے چلوں گا، آؤ میرے ساتھ۔ اب امبر گھبرا گیا۔ اس نے کہنے کو کہہ تو دیا تھا مگر ناگ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دربان کہاں اس کا امتحان لیتا پھرے گا، مگر یہ کوئی بہت ہی پاگل قسم کا انسان تھا۔ اس نے آخری شرط سانپ ڈسوانے کی رکھی تھی۔
دربان اس وقت امبر کو لے کر ڈیوڑی کے حوالات میں آ گیا۔ یہاں ایک عرب قیدی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ دربان نے سپاہیوں سے کہا سانپ لایا جائے۔ امبر قیدی کو اور قیدی امبر کو دیکھنے لگا۔ جب قیدی نے سنا کہ اسے سانپ سے ڈسوایا جا رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ دربان نے امبر سے کہا یاد رکھو یہ سانپ جو یہاں لایا جا رہا ہے صحرا کا سانپ ہے۔ یہ اس قدر زہریلا ہے کہ اس کے زہر سے ہاتھی جیسا جانور ایک سانس کے اندر اندر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے اس قیدی کو اچھا نہ کیا تو میں سمجھوں گا کہ تم جھوٹے ہو اور پھر میں اسی سانپ سے تمہیں ڈسوا کر ہلاک کروا دوں گا۔ امبر گھبرا گیا۔ اس کو اب افسوس ہونے لگا کہ وہ ناگ کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سپاہی سانپ کی ٹوکری لے کر آ گئے۔ دربان نے کہا قیدی کو سانپ سے کٹوایا جائے۔ فوراً ایک سپاہی نے آگے لپک کر قیدی کا ہاتھ پکڑا اور ٹوکری کے اندر ڈال دیا۔ سانپ ٹوکری کے اندر پتو پر آرام سے سو رہا تھا۔ اس نے جو ایک ہاتھ کو اپنے سر پر گرتے دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھا اور ڈس دیا۔ قیدی نے ہاتھ باہر کھینچ لیا۔ اس کی کلائی پر سانپ کے دانتوں کے نشان تھے اور وہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ سانپ کے زہر نے خون میں پھیلنا شروع کر دیا۔ قیدی کا رنگ زرد ہونے لگا۔ امبر نے اسی وقت آنکھیں بند کی اور ناگ کو اپنے خیال میں لا کر کھڑا کیا۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں ناگ سے کہا ناگ میری مدد کرو، ایک سانپ نے قیدی کو ڈس لیا ہے۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی اور اس عرب بے گناہ کی جان نہ بچائی تو ہمارا کام ادھورا رہ جائے گا اور یہ معصوم عرب خواہ مہاں میں مارا جائے گا۔ ناگ نے خیال ہی خیال میں امبر کے کان میں کہا امبر بھائی جس جگہ سانپ نے کاٹا ہے وہاں پر میرا نام انگلی سے لکھ دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امبر نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ قیدی کا برا حال ہو رہا تھا۔ زہر اس کے سارے جسم میں پھیل چکا تھا۔ اس کا بدن زرد ہو کر پھر نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ وہ مرنے کے قریب تھا۔ دربان سپاہی ہنس رہے تھے۔ دربان نے کہا جادوگر اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ یہ عرب قیدی تو مر رہا ہے، اب تم تیار ہو جاؤ، اب تمہیں اسی سانپ سے کٹوایا جائے گا۔ امبر نے مرتے ہوئے قیدی کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس نے سانپ کے کانٹے کی جگہ ناگ کا نام لکھ دیا۔ ناگ کا نام لکھنا تھا کہ ایک عجیب قسم کا اثر وہاں پیدا ہو گیا۔ جس ٹوکری میں سانپ بند تھا اس میں سانپ نے زور زور سے پھنکاریں ماری۔ یوں لگتا تھا جیسے سانپ سخت تکلیف میں ہے۔ ٹوکری کا ڈھکنا اٹھ کر دور جا گرا اور سانپ اچھل کر ٹوکری سے باہر آ گیا۔ وہ بھاگ کر قیدی کے پاس پہنچا اور جہاں اس نے کاٹا تھا وہاں اپنا منہ رکھ کر زہر کو واپس چوسنا شروع کر دیا۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ سانپ نے اپنا منہ قیدی کی کلائی پر لگا دیا۔ زہر قیدی کے جسم سے نکل کر واپس سانپ کے منہ میں جا رہا تھا۔ کہاں تو قیدی دم توڑ رہا تھا اور اس کا جسم نیلا پڑ گیا تھا، اور کہاں اب اسے ہوش آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کا نیلا پن بھی دور ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قیدی نے آنکھیں کھول دی۔ سانپ نے اس کے جسم کے خون سے سارا زہر باہر نکال لیا تھا۔ قیدی اٹھ کر پڑے ہٹ گیا، وہ زندہ ہو گیا تھا۔ سانپ نے بڑے غور سے امبر کو دیکھا اور پھر اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ ہر چکر پر وہ آگے بڑھ کر امبر کے سامنے سر جھکا دیتا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد سانپ امبر کے پاؤں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ امبر سمجھ گیا کہ سانپ ناگ کی پوجا کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر سانپ کو چھیڑ دیا۔ سانپ ایک دم غضبناک ہو کر مڑا اور اس نے جھپٹ کر سپاہی کی پنڈلی پر ڈس دیا۔ خدا جانے اس وقت سانپ کس عالم میں تھا کہ اس کے منہ سے ایک شعلہ نکلا جس نے سپاہی کے جسم میں آگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ امبر اور دربان اسے بچا سکیں سپاہی جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ امبر حیران رہ گیا کہ یہ کس قدر خطرناک سانپ ہے جو اس کے پاؤں پر سر رکھے بیٹھا ہے۔ امبر نے جھک کر کہا اے سانپ اب واپس اپنی ٹوکری میں چلا جا، تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ سانپ نے اپنی زبان میں کہا اے شیش ناگ کے بھائی، اس احمق آدمی نے میری پوجا میں خلل ڈالا تھا، میں اسے جلاتا نہ تو اور کیا کرتا۔ خدا کی قسم اس وقت اگر پہاڑ بھی مجھے چھیڑتا تو میں اسے بھی بھسم کر ڈالتا۔ اب میں جا رہا ہوں، شیش ناگ کو میرا سلام کہنا، میں اس کا پجاری ہوں، اس کا غلام ہوں۔ ہم اس کے پاؤں چومتے ہیں اور جو اس کا بھائی ہے اس کے بھی پاؤں چومتے ہیں۔ یہ سارا کھیل اس قدر خوفناک تھا کہ سارے سپاہی خوف زدہ ہو کر پڑے ہٹ گئے۔ دربان بھی امبر سے ڈر گیا۔ امبر نے سانپ سے کہا اے سانپ واپس ٹوکری میں جا کر آرام کر۔ سانپ زمین پر رینگتا ہوا اپنی ٹوکری میں چلا گیا۔ امبر نے ڈھکنا اٹھا کر ٹوکری بند کر دی اور دربان سے کہا کیوں جناب، اب تو آپ مجھے وزیر سے ملا دیں گے؟ دربان نے اپنی ہار مان لی۔ اس نے کہا ہاں بھائی، میں اپنی شرط کے مطابق تمہیں ابھی لے کر وزیر کے پاس چلتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ دربان نے امبر کو ساتھ لیا اور اسے لے کر شاہی محل میں وزیر کی بارادری کی طرف چل پڑا۔ ماریا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وزیر کی بارادری شاہی محل میں بادشاہ کی خوابگاہ کے ساتھ کی تھی۔ دربان امبر کو بارادری کے باہر کھڑا کر کے بولا میں تمہیں اٹیلا عظیم کے وزیر ہاتھ سے تو ملوا رہا ہوں، مگر میری 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ کہ وزیر کے پاس جا کر میری تعریف کرنا، کہنا میں بہت ذمہ دار دربان ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب کبھی مجھے تمہاری جادو کی ضرورت پڑی تو تم میری مدد کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو مجھ سے برا دشمن کوئی نہیں ہوگا اور میرے آگے تمہارا جادو بھی نہیں چل سکے گا۔ امبر نے سوچا کہ اس شخص سے دشمنی مول لے کر اسے کیا کرنا ہے اور پھر وہ کیا کر سکتا ہے۔
وہ انبر کو خوب معلوم تھا۔ اس نے کہا، ہاں بھائی، میں یہ دونوں باتیں یاد رکھوں گا اور جس طرح تم نے مجھے ہدایت دی ہے میں اسی طرح کام کروں گا۔ اس کے بعد دربان انبر کو لے کر وزیر کے پاس گیا۔ وزیر سنہری لباس پہنے ایک بڑے شاندار بستر پر نیم دراز تھا۔ دربار نے جا کر سر جھکا دیا اور بولا، حضور انور، آپ نے ایک بار حکم دیا تھا کہ اگر کہیں سے کوئی اچھا سا اور لائق حکیم ملے تو ضرور میرے پاس لانا۔ بس میں ایک ایسے حکیم کو آپ کے پاس لایا ہوں جو اگرچہ نوجوان ہے مگر بے شمار خوبیوں کا مالک ہے۔ وزیر نے آنکھیں جھپکا کر انبر کو غور سے دیکھا اور کہا، دربان، یہ تو نوجوان سا لڑکا ہے، یہ کیا بیماریوں کا علاج کرے گا؟ دربار نے سر جھکا کر کہا، حضور انور، میں نے عرض کی تھی کہ اگرچہ یہ نوجوان ہے مگر اس کی قابلیت بہت ہے، یہ جادوگر بھی ہے اور سانپ کے کاٹے کا علاج بھی جانتا ہے، اسے بھی حضور سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ وزیر نے دربان کو انعام دے کر رخصت کر دیا اور انبر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انبر قلین پر بیٹھ گیا، ماریا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وزیر نے کہا، اے نوجوان، تجھے مجھ سے ملنے کا شوق کیوں تھا؟ انبر نے کہا، اس لیے حضور کہ میں نے آپ کی بہت تعریف سن رکھی تھی کہ آپ بہت علم دوست ہیں، یعنی علم سے پیار کرتے ہیں، عالم لوگوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، اس لیے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں آپ سے ملوں۔ وزیر نے پوچھا، تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ انبر نے کہا، حضور میں ملک حبشہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا رنگ کالا اس لیے نہیں کہ میں بچپن ہی سے اپنے گرم وطن سے باہر چلا گیا تھا اور زیادہ تر شمالی ہندوستان کے پہاڑوں میں جوگیوں اور سنیاسیوں کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں پھرتا پھراتا رہتا تھا۔ وزیر نے کہا، کیا تم سانپ کے کاٹے کا علاج بھی کر لیتے ہو؟ ہاں جناب۔ کیا تم جادو بھی جانتے ہو؟ جانتا ہوں حضور۔ کیا تمہیں کالا جادو بھی آتا ہے؟ ہاں جناب، تھوڑا بہت کالا جادو بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر ایک دم سے بستر سے اٹھ بیٹھا اور انبر کو اپنے قریب بلا کر بولا، شاباش، مجھے تم جیسے نوجوان کی تلاش دی۔ اگر تم کالا جادو جانتے ہو تو پھر میری بڑی مدد کر سکتے ہو۔ سنو، اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہیں اپنے دربار کا شاہی حکیم بنا دوں گا۔ انبر نے کہا، مجھے آپ کی کیا مدد کرنی ہوگی جناب عالی؟ وزیر نے ہنس کر کہا، میں اتنا احمق نہیں کہ پہلی ملاقات میں تمہیں اپنے دل کا راز بتا دوں۔ پہلے تمہیں امتحان دے کر یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ تم کالا جادو جانتے ہو۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کیا مدد لینا چاہتا ہوں۔ کیا تم امتحان دینے کو تیار ہو؟ انبر سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں، وہاں جادو کی مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ اس کے پاس اس قسم کے فضول باتوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ اگلے روز بغداد شہر میں اٹیلا کے حکم سے لوگوں کا قتل عام شروع ہونے والا تھا، جس کو رکوانے کے لیے وہ شاہی محل میں داخل ہوا تھا اور وہ ابھی تک کوئی ٹھوس کام کرنے کی بجائے صرف جادو کا کھیل ہی دکھا رہا تھا۔ انبر نے جلدی سے کہا، جناب علی، آپ نے جو بھی امتحان لینا ہے جلدی لے لیں، اس کے بعد میں بھی آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ وزیر کہہ لگا کر بولا، ٹھیک ہے، تمہارا امتحان ابھی شروع ہوگا۔ اس کے بعد وزیر نے تالی بجا کر ایک نوکر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ایک سونے کے پیالے میں دودھ بھر کر لائے۔ نوکر اسی وقت سونے کے پیالے میں دودھ بھر کر لے آیا۔ وزیر نے انبر سے کہا، کیا تم اس دودھ میں کوئی ایسا زہر ڈال سکتے ہو جو اس دودھ میں آگ لگا دے؟ انبر نے مسکرا کر کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، ابھی کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انبر نے جیب میں سے ایک سفوف کی پڑیا نکالی۔ پڑیا میں ایک ایسا زہر تھا جو پانی میں آگ لگا سکتا تھا۔ انبر یہ زہر اپنے ساتھ لے کر چلا تھا۔ انبر نے پڑیا میں سے زہر لے کر سونے کے کٹورے والے دودھ میں ڈال دیا۔ زہر دودھ میں گرتے ہی آگ کا شعلہ سا بن گیا۔ وزیر ہکا بکا رہ گیا۔ شاباش، تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو۔ میں تمہیں آج رات کو بتاؤں گا کہ مجھے تم سے کس طرح کی مدد لینی ہے۔ اب تم اپنے خاص کمرے میں جا کر آرام کرو۔ انبر سلام کر کے نوکروں کے ساتھ اپنے خاص کمرے میں آ گیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ آئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سوچنے لگے کہ انہیں کل تک کس طرح شہریوں کو اٹیلا کے قتل عام سے بچانا ہوگا۔ خدا جانے یہ وزیر کس قسم کی اس سے مدد طلب کرے گا۔ رات کے پہلے پہر وزیر نے انبر کو بلایا۔ انبر غلام کے ساتھ وزیر کے کمرے میں پہنچا تو وہ اپنے پلنگ سے اٹھ کر بے چینی سے فرش پر ٹہر رہا تھا۔ انبر کو آتا دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے غلام کو جانے کا کہا۔ وزیر نے انبر کو اپنے قریب ہی ایک تخت پر بیٹھنے کو کہا۔ انبر تخت پر بیٹھ گیا تو وزیر بولا، سنو انبر، میں آج سے تمہیں اپنا خاص حکیم اور شاہی جادوگر کا خطاب دیتا ہوں۔ تمہیں بغداد شہر کا ایک علاقہ جگیر میں دے دیا جائے گا، مگر اس کی عوض تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا کام حضور؟ انبر نے پوچھا۔ وزیر نے آہستہ سے کہا، اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہیں بغداد کا گورنر بھی بنا دوں گا۔ اگر تم نے اس راز کو کھول دیا تو تمہیں زندہ مگر مچھو کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ کیا تم سمجھ گئے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ انبر سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے انبر وزیروں کی اس قسم کی خونی سازشوں کو دیکھتا آیا ہے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وزیر نے کسی کے خلاف کوئی زبردست سازش تیار کر رکھی ہے اور وہ انبر سے کام لے کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بڑے بولے پن سے کہا، جناب عالی، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن آپ کام بتائیے کہ مجھے آپ کی کیا خدمت کرنی ہوگی۔ وزیر نے کہا، سنو، میں اٹیلا کو قتل کر کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ انبر وزیر کا منہ تکنے لگا۔ یہ شخص اٹیلا سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ اٹیلا کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک تو وہ خود جنگجو سپاہی تھا، دوسرے وہ ہر وقت تلوار اپنے ساتھ رکھتا تھا، پھر اس کے ارد گرد اس پر جان نچھاور کرنے والے
سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ عنبر نے کہا جناب علی، اٹیلا کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس راہ میں کیا کیا مشکلیں ہیں؟ وزیر نے زمین پر پاؤں مار کر کہا، میں سب جانتا ہوں، اسی لیے میں تیری مدد لے رہا ہوں۔ تم اسے اپنے کالے جادو کے ذریعے قتل کرو گے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس کے جان نثاروں کو بھی قتل کرو گے۔ اس کے بدلے میں تمہیں نہ صرف جاگیر دوں گا بلکہ انعام کے طور پر تمہیں بغداد شہر کا گورنر بھی بنا دوں گا۔ عنبر خاموش ہو گیا۔ وزیر نے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو عنبر؟ کیا سوچ رہے ہو؟ عنبر بولا، جناب علی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں بڑا خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ وزیر کڑک کر بولا، میں خون خرابے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اٹیلا کو قتل کرنے میں اگر ہزاروں آدمیوں کا خون بہتا ہے تو بے شک بہے، مجھے پرواہ نہیں۔ عنبر نے کہا، جناب علی، اس میں دوسرے انسانوں کا ہی نہیں بلکہ آپ کے خون بہنے کا بھی خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے میرا وار اوچھا پڑ جائے اور آپ کے ساتھ ہم سب گرفتار کر لیے جائیں اور موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، مگر تمہارا وار اوچھا کیوں پڑے گا؟ کیا تمہیں جادو پر مہارت حاصل نہیں ہے؟ کیا تم جادو ٹھیک سے نہیں کر سکتے؟ میں نے تو خود دیکھا کہ تم جادو کے زور سے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اور انعام دے سکتا ہوں۔ عنبر آہستہ آہستہ جان بوجھ کر وزیر کو اس طرف لا رہا تھا جہاں وہ اس سے اپنی شرط منوا سکتا۔ جب عنبر نے دیکھا کہ وزیر اٹیلا کو قتل کر کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے بڑی سے بڑی شرط ماننے پر تیار ہے تو اس نے کہا، میں اٹیلا کو اپنے جادو کے ذریعے قتل کرا دوں گا، لیکن اس کے بدلے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ وزیر نے جلدی سے پوچھا۔ عنبر نے کہا، وہ یہ کہ اٹیلا سے کہہ کر آپ کل بغداد میں ہونے والے قتل عام کو رکوا دیں، کیونکہ شہر میں ہر جگہ لوگوں کا خون بہہ رہا ہو تو میرا جادو نہیں چل سکتا۔ کیا آپ ایسا کروا سکتے ہیں؟ وزیر بولا، اگرچہ ایسا ہونا مشکل ہے، اٹیلا کو بادشاہ اور شاہی خاندان کے فرار ہو جانے کا سخت غصہ ہے۔ اس نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ کل سے بغداد شہر کے لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دے گا، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ قتل عام بند ہو جائے۔ عنبر نے جٹ کہا، جناب، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ قتل عام رکوانے میں کامیاب ہو گے تو اٹیلا کو دنیا کی کوئی طاقت میرے کالے جادو کے شکنجے سے نہیں بچا سکے گی، اور اگر آپ کامیاب نہ ہوئے اور کل شہر میں قتل عام شروع ہو گیا تو میں اٹیلا کو اپنے جادو کے زور سے قتل نہیں کر سکوں گا، میرا جادو بیکار ہو جائے گا۔ وزیر بولا، لیکن کالا جادو تو خون خرابے میں بڑا چلتا ہے۔ عنبر نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میرا جادو قتل عام میں نہیں چلتا، میں نے یہ کئی بار آزما کر دیکھا ہے۔ آپ کوشش کر کے کل کے خون خرابے کو رکوا دیں، میں اٹیلا کا سر کاٹ کر آپ کے پاس لے آؤں گا، اور اس کے جانساروں کا کیا ہوگا؟ میں ان سب کو بھی ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں۔ عنبر نے کہا، ان کے کٹے ہوئے سر بھی آپ اپنے قدموں میں کل پائیں گے۔ وزیر نے کہا، تو پھر میں کل بغداد میں رعایا کا قتل عام نہیں ہونے دوں گا۔ عنبر بولا، یہ قتل کم سے کم 4 دنوں تک رک جانا چاہیے، کیونکہ میرا جادو 4 روز کے بعد اثر کرے گا، میں اپنا عمل 4 روز تک جاری رکھوں گا۔ وزیر نے کہا، ایسا ہی ہوگا، 4 روز تک میں شہر میں لوگوں کا قتل رکوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی اپنا عمل شروع کر دیتا ہوں، مجھے جس چیزوں کی ضرورت ہے آپ سے کہہ دوں گا۔ اس سمجھوتے کے طے پا جانے کے بعد عنبر سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں ماریا اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ عنبر نے ساری باتیں ماریا کو بتا دی۔ ماریا نے حیرانی سے پوچھا، عنبر بھائی، کیا آپ جادو کر کے اٹیلا کو قتل کر دیں گے؟ کیا آپ اس کے وزیر کے ہاتھ مضبوط کریں گے جو اٹیلا سے کم ظالم نہیں ہے؟ عنبر نے کہا، ماریا بہن، تم بھی بڑی بولی ہو۔ ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں وہ ہم نے پورا کر دیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ شہر میں رعایا کا قتل عام ہو، وہ ہم نے رکوا لیا ہے۔ ماریا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر جب تک ہم کل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ ایسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اپنی خوابگاہ سے نکل کر سیدھا اٹیلا کے محل میں آ گیا۔ اٹیلا اس وقت کھانا کھانے کے بعد اپنے شاندار بیڈ پر لیٹا تلوار سے کھیل رہا تھا۔ وزیر کو آتا دیکھ کر اس نے نعرہ لگا کر کہا، ہم بغداد کے شہر سے بادشاہ کے فرار کا بدلہ لیں گے، کل اس شہر کے بچے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ وزیر نے آگے بڑھ کر اٹیلا کے پاؤں چومے اور کہا، حضور علی، اگر اس غلام کو اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ اٹیلا نے کہا، تمہیں اجازت ہے۔ وزیر مکاری سے منہ بنا کر بولا، علی جا، اگر آپ صرف 4 روز کے لیے شہر کے قتل عام کو روک دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بادشاہ اور شاہی خاندان کے سارے افراد کو آپ کے قدموں میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ اٹیلا اپنے پلنگ سے ایک دم اٹھ بیٹھا۔ وزیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وزیر نے کہا، علی جا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اٹیلا نے پوچھا، مگر تم بھاگے ہوئے بادشاہ اور شاہی خاندان کو کہاں سے پیدا کرو گے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ اگر تمہیں معلوم ہے تو ہم ابھی چل کر انہیں وہاں سے پکڑ کر لے آتے ہیں۔ بولو، یہ کیا راز ہے؟ وزیر بڑا ہوشیار تھا، اس نے سر جھکا کر اٹیلا کا گھٹنا چوما اور کہا، علی جا، میرے پاس ایک بڑا زبردست بوڑھا جادوگر ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ اپنے جادو کے زور سے بادشاہ اور شاہی خاندان کو حاضر کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ 4 روز تک شہر والوں کو معاف کر دیا جائے۔ علی جا، اگر ہم نے شہر والوں کا قتل عام شروع کر دیا تو پھر بھی یہ یقین نہیں ہے کہ بادشاہ اور شاہی خاندان گرفتار ہو سکے، کیوں نہ ہم اس جادوگر کی بات کو آزما لیں؟ اٹیلا نے کہا، کیا تم کو اس بوڑھے جادوگر پر بھروسہ ہے؟ جی ہاں سرکار، وہ بڑا زبردست جادوگر ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا جادو چل جائے گا اور بادشاہ جہاں کہیں بھی ہوگا اپنے شاہی خاندان کے ساتھ اٹیلا عظیم کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا۔ اٹیلا نے کہا، بہت اچھا،
وزیر ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں لیکن ہم اس بوڑھے جادوگر سے مل کر خود اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم اس جادوگر کو ہمارے سامنے حاضر کر سکتے ہو؟ وزیر جٹ بولا کیوں نہیں حضور، میں صبح اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ بہت خوب، ہم صبح تمہارا اور جادوگر کا انتظار کریں گے۔ وزیر اٹیلا کی خوابگاہ سے نکل کر سیدھا امبر کے کمرے میں آیا۔ یہ اسے ایک نئی مصیبت پڑ گئی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اس مصیبت سے بڑی خوبی سے نکل جائے گا۔ اس نے آتے ہی ساری بات امبر کو کہہ ڈالی۔ امبر نے کہا وزیر صاحب آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں خود اٹیلا عظیم کے پاس جا کر اسے سمجھا دوں گا، وہ میری بات پر اعتبار کرے گا۔ وزیر نے کہا دیکھنا کہیں وہاں کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دینا، اگر تم نے وہاں میری سازش کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو تمہیں اسی وقت ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرے سپاہی خنجر لے کر اسی جگہ بیس بدل کر کھڑے ہوں گے۔ امبر نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا سرکار، مجھے اپنی جان پیاری نہیں کیا؟ مجھے کیا ضرورت کہ میں آپ کے خلاف وہاں کوئی بات کروں؟ تو پھر میں صبح تمہیں لینے آؤں گا، تم تیار رہنا۔ میں بالکل تیار رہوں گا۔ وزیر چلا گیا۔ امبر نے ماریا سے کہا یہ شخص اپنی ہی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ ماریا نے کہا بھائی کیا تم اٹیلا کو اس کی خونی سازش کے بارے میں بتا دو گے؟ امبر نے کہا اگر میں چاہوں تو اٹیلا کو خبردار کر سکتا ہوں کہ یہ وزیر تمہیں قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا کیوں کروں؟ اس ظالم اٹیلا کی جان کیوں بچاؤں؟ ہمیں صرف اتنی غرض ہے کہ شہر میں لوگوں کا قتل عام نہ ہو۔ ہمیں 2-4 دن مل جائیں گے تاکہ ہم بادشاہ اور شاہی خاندان کے لوگوں کو شہر سے بگا کر اپنی بات بانی جہاز تک پہنچا دیں۔ ماریا نے کہا اور اگر اس کے بعد پھر اٹیلا نے شہر والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو پھر انہیں کون بچائے گا؟ امبر نے کہا اس کے بعد کی ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اٹیلا پھر شہر والوں پر ظلم نہیں کرے گا کیونکہ کسی نہ کسی طرح اسے بتا دیں گے کہ بادشاہ اور شاہی خاندان کے لوگ بغداد سے بھاگ چکے ہیں۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ بادشاہ شہر میں نہیں ہے تو پھر وہ شہر والوں کا قتل عام نہیں کرے گا۔ ماریا نے کہا میرا تو خیال ہے کہ ہمیں اس ظالم اٹیلا سے لوگوں کو نجات دلانی چاہیے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ امبر بولا تو خدا کے لیے پھر ایسا کر دو، اس شہر کے لوگوں پر یہ ظالم حکمران بعد میں بڑا ظلم ڈھائے گا، وہ کسی ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا، وہ بچے بچے کو قتل کر دے گا۔ کچھ ایسا کرو کہ ہمارے جانے کے بعد یہ اٹیلا بھی زندہ نہ رہے، اور اگر میں آج ہی اٹیلا کو جا کر ہلاک کر دوں، ماریا نے کہا، تو پھر سارے شہر میں شور مچ جائے گا۔ اٹیلا کے سپاہی شہر کے کسی مرد عورت اور بچے کو معاف نہیں کریں گے، وہ رعایا سے اٹیلا کے خون کا بدلہ لیں گے۔ امبر نے کہا ہاں تمہارا یہ خیال بڑا درست ہے، میں صرف اٹیلا کو ہلاک کروں گا، اس طرح ہلاک کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں سے چلے جانے کے بعد آہستہ آہستہ بیمار ہو کر مر جائے گا۔ میں اسے ایک زہر کھلا دوں گا جو اس کے خون میں شامل ہو کر اسے 1 مہینے کے بعد ہلاک کر دے گا۔ بس میں یہی چاہتی ہوں، جب ہی لوگوں کو اس ظالم بادشاہ سے نجات مل سکے گی۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ سو گئے۔ صبح ہی صبح وزیر آ گیا، اس نے امبر کو نکلی داڑھی لگوا کر بوڑھا جادوگر بنا دیا اور ساتھ لے کر اٹیلا کے محل کو چل پڑا۔ اس وقت ماریا بھی امبر کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کرے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔